النبيين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم علیہ۔ تمام سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ انگریزی سال کا یہ پہلا جمعہ ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا۔ تو اس پہلے جمعے کی نسبت سے آج ہم جس بابرکت ہستی کا ذکر کریں گے بلا شبہ اللہ رب العزت کے ہاں ان کا بڑا مقام ہے۔ دنیا کی پہلی ہستی جنہوں نے اسلام قبول کیا، مومنوں کی پہلی ماں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ رضی اللہ تعالی عنہا اسلام آنے سے قبل ہی پورے عرب میں سیدہ اور طاہرہ کے نام سے جانی جاتی تھیں۔ بیوی پاک کے والد گرامی کا شمار عرب کے بہت بڑے تاجروں میں ہوتا تھا، اور آپ کے تجارت کا یہ حال تھا کہ اللہ رب العزت نے آپ کو بے شمار اونٹ عطا کیے، بے شمار تجارتی سامان عطا کیے، اور آپ نے اپنے والد کی وفات کے بعد نہ صرف یہ کہ ان کا تمام کاروبار سنبھالا، بلکہ ان تمام اصولوں کو مد نظر رکھ کر اور ان تمام حدوں کے ساتھ آپ نے اپنی زندگی گزاری اور تجارت کی، جس کا حکم بعد میں اسلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے دیا۔ اسلام لانے سے قبل بھی آپ پردے کی پابند تھیں۔ پورے عرب میں آپ کی دیانت کے، آپ کی سچائی کے، آپ کی راست گوئی کے، آپ کی پاک بازی کے لوگ عینی شاہد تھے، اور آپ نے تجارتی اصول بھی اس طرح کا اپنایا کہ آپ محنتی اور صاف شفاف لوگوں کو چنتی کہ میں اپنا مال لگاتی ہوں اور تم تجارت کرو، اور اگر کسی تاجر سے آپ نے گفتگو کرنی ہوتی یا گفت و شنید کرنی ہوتی تو اس میں بھی آپ بنفس نفیس خود اس کے ساتھ بات چیت نہ کرتی، بلکہ آپ کی ایک غلام نفیسہ وہ یہ سارا کام ادا کرتی۔ تو آپ نے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی تجارت کا معاملہ فرمایا تو اس میں آپ کا غلام میسرہ ساتھ تھا، جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آپ کو آ کر بتایا کہ یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، میں نے ان میں وہ تمام خوبیاں دیکھی ہیں جو آج سے پہلے میں نے کسی انسان میں، کسی تاجر میں نہیں دیکھی۔ تاجر تو اپنا مال بیچنے کے لیے طرح طرح کی قسمیں، طرح طرح کے جھوٹی باتیں گھڑتے ہیں تاکہ ہمارا مال قیمتی سے قیمتی ہو کر زیادہ سے زیادہ مہنگے داموں بکے، جبکہ اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے شام جا کر مال فروخت کیا تو آپ نے گیلا مال ایک طرف لگا دیا اور سوکھا مال ایک طرف لگا دیا۔ عربوں کے لیے یہ بات چونکہ نہیں تھی کہ یہ مال بیچنے کا کون سا طریقہ ہے، تو اللہ کے نبی نے جب انہیں یہ بتایا کہ گیلا مال وزن میں زیادہ ہو جاتا ہے تو سب آپ کی ایمانداری پر اور آپ کی سچائی پر اش اش کر اٹھے۔ تو بی بی پاک دنیا کی وہ پہلی ہستی ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا کہ جب اللہ کے نبی پر جبریل علیہ السلام پہلی دفعہ وحی لے کر آئے اور کہا اقرا، تو یہ پہلی وحی تھی۔ جب آپ اس سارے منظر سے، اس سارے عمل سے گھر تشریف لائے تو آپ کے جسم پر کپ کپی طاری تھی، تو آپ نے آ کر تمام مومنوں کی پہلی ماں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ مجھے کمبل اڑا دیں، تو آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دلاسا دیا، آپ کی ہمت بندھائی اور کہا کہ اللہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا، آپ غریبوں کا خیال رکھتے ہیں، مسکینوں کی مدد کرتے ہیں، تو اللہ آپ کا خیال رکھے گا۔ تو آپ وہ پہلی ہستی ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجیت میں آنے کا حق بھی اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ہے۔ سب سے پہلے فریضہ نماز آپ نے ادا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ واحد خاتون ہیں کہ جن سے آل رسول کا سلسلہ شروع ہوا۔ اللہ کے نبی کی جتنی بھی اولاد پیدا ہوئی وہ اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے اللہ رب العزت نے عطا فرمائی۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ آپ عرب کی ایک مالدار تاجرہ تھی، کہ آپ کے پاس بے شمار مال و دولت تھا۔ جب آپ نے اپنے غلام سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجارت کے واقعات سنے، آپ کی عملی زندگی کے واقعات سنے، تو آپ نے رشتے کا پیغام بھیج دیا۔ اب عرب میں چونکہ دوسرے بھی بے شمار امیر اور رئیس تاجر موجود تھے، تو آپ کی سہیلیوں نے اور آپ کے چند جاننے والوں نے آپ سے آ کر کہا کہ آپ اگر ہمیں بتاتی تو ہم آپ کا رشتہ کسی اونچی جگہ پر کروا دیتے، کسی امیر کبیر گھر میں آپ کا رشتہ کروا دیتے، جن کے ملنے سے آپ کے مال و دولت میں، آپ کے دنیاوی شان و شوکت میں مزید اضافہ ہوتا۔ تو بی بی پاک نے کیا فرمایا کہ یہ مال و دولت آج ہے، کل نہیں رہے گا۔ یہ شان و شوکت، یہ بڑے بڑے خزانوں کے ڈھیر، یہ اونٹوں کے قافلے، یہ صرف تب تک موجود ہیں
جب تک انسان کے جسم میں جان موجود ہے۔ تو آپ کی سہیلیوں نے آپ سے کہا کہ آپ نے اپنے رشتے کے لیے بندہ بھی وہ چنا کہ جو یتیم اور مسکین ہے اور جن کی کفالت ان کے چچا کرتے ہیں۔ تو آپ نے اپنی سہیلیوں سے فرمایا کہ جنہیں تم غریب سمجھ رہی ہو وہ بنو ہاشم کا چمکتا ہوا ستارہ ہے، جو میں ان کے بارے میں جانتی ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ انہوں نے اپنی جوانی دنیاوی آلودگی میں، گناہوں کے آلودگی میں نہیں گزاری۔ پورا عرب ان کی سچائی کی، ان کی ایمانداری کی گواہی دیتا ہے، اور وہ صادق اور امین کے نام سے مشہور ہیں۔ کبھی کسی نے ان کے ہاتھ سے یا ان کی زبان سے کوئی ایسا عمل نہیں دیکھا جو فطرت کے خلاف ہو۔ اور دوسرا کہ میرا چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل جو کہ عیسائی راہب تھے، انہوں نے میرے خواب کی تصدیق کر دی کہ اماں ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ میں نے ایک خواب دیکھا کہ میرے کمرے میں آسمان سے ایک سورج اتر آیا، اور اس سورج کی روشنی سے میرا گھر تو روشن ہوا ہی ہوا، سارا شہر، سارا علاقہ اس سے روشن ہو گیا، اس کی آب و تاب سے، اس کی چمک دمک سے پورے کا پورا عرب روشن ہو گیا۔ تو میں نے اپنے چچا زاد بھائی سے اس خواب کو جب بیان کیا تو انہوں نے مجھے فرمایا کہ اللہ رب العزت تمہاری شادی اس شخص سے کروائے گا کہ جو صاحب نبوت ہے، جس کے سر پر اللہ نے نبوت کا تاج سجایا ہے، جس کے دو کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہے۔ تو اماں سیدہ ختیجہ الکبریٰ نے فرمایا کہ مجھے پورے مکے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف اس منصب کے حقدار نظر آتے ہیں، تو اس لیے میں نے ان کے ہاں رشتے کا پیغام بھجوایا کہ جو میں دیکھ سکتی ہوں وہ تم لوگ نہیں دیکھ سکتی۔ اور اماں ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان کا اندازہ اس چیز سے لگائیں کہ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے تو آپ سیدہ نے نبی پاک کے لیے کھانا تیار کیا، اور آپ وہ کھانا لے کر آپ کے بارگاہ میں تشریف لائیں تو نبی پاک آپ کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ تو بی بی پاک نے پوچھا کہ آپ مجھے دیکھ کر مسکرا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جو تمام عزتوں کے اور شانوں کے مالک ہیں کہ آپ کے آنے سے چند لمحے پہلے جبرائیل امین آئے تھے، اور انہوں نے مجھے آ کر بتایا کہ ختیجہ آپ کے لیے کھانا لا رہی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ختیجہ الکبریٰ کو سلام بھیجا ہے۔ تو آپ اس چیز سے اندازہ لگائیں کہ مومنوں کی پہلی ماں جن کو اللہ رب العزت سلامتی بھیجے، جن کے لیے سلام لے کر جبرائیل امین تشریف لائے، اس ہستی کا کیا مقام ہوگا کہ جس کے بطن سے اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا عطا فرمائی، جن کے بطن سے اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل کو جاری و ساری کیا۔ جب کفار نے اللہ کے نبی کو ستایا اور کہا کہ آپ کی نعوذ باللہ نسل جاری نہیں رہ سکتی چونکہ آپ کے 3 بیٹے بچپن میں ہی وفات پا چکے تھے، تو اس وقت اللہ رب العزت نے سورہ کوثر نازل کی، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان رہے گا۔ آج آپ دیکھیں گلوبلائزیشن کا دور ہے، تمام دنیا ایک دوسرے کو ایک موبائل ٹچ کے اوپر دیکھ سکتی ہے، جانتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی سنا کہ کسی شخص نے اعلان کیا ہو کہ میں ابو جہل کی نسل سے ہوں؟
یا میں کسی اور یزید کی نسل سے ہوں، یا میں عبداللہ بن ابی کی نسل سے ہوں، یہ دشمنان رسول کی کسی نسل سے ہوں، آپ کبھی ایسا نہیں سنیں گے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے دشمنوں کا اس دنیا سے صفایا کر دیا، ان کی نسلیں تباہ و برباد ہو گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام پاک اور آپ کے غلاموں کا تذکرہ آج ہر جگہ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جاری اور ساری ہے۔ تو جنہوں نے اللہ کے رسول کے ساتھ حق ادا کیا، بلا شبہ وہ سب سے پہلی خاتون، وہ سب سے پہلی ہستی تمام مومنوں کی ماں حضرت اماں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، جنہوں نے اپنا تمام مال و دولت اسلام پر خرچ کر دیا۔ اب اس میں حکمت دیکھیں کہ اگر اللہ کے نبی آپ کو رشتے کا پیغام بھیجتے تو منافقین کو اور کافروں کو یہ بات کرنے کا موقع ملنا تھا کہ شاید آپ نے مال و دولت کی وجہ سے یا کثرت مال کی وجہ سے رشتہ بھیجا ہے، اس میں مذائقے والی بات تو کوئی نہیں، لیکن اللہ نے اپنے حبیب کو ہر طرح کے عیب سے پاک رکھا، اور بی بی پاک نے اپنی غلام نفیسہ کے ذریعے خود رشتہ بھیجا، جو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول کیا، اور اس نکاح کے وقت آپ اگر اس کے جو 2 خطبے تھے، آپ اگر وہ خطبے کبھی سنیں تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خطبہ اس وقت دیا کہ اللہ رب العزت کی تعریف سے وہ خطبہ شروع کیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف پر وہ خطبہ ختم کیا۔ اس کے کچھ مفہوم میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبے کو شروع کیا کہ میں ابراہیم کے خدا کی تعریف بیان کرتا ہوں، میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہم ابراہیم کی اور اسماعیل کی نسل میں سے ہیں، ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اپنے پاک گھر کی میزبانی عطا فرمائی، کہ ہم اس کے گھر میں آنے والوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، اور میرا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ان تمام اوصاف کا حامل ہے جو آج تک کسی انسان میں نہیں پائے گئے۔ میرا یہ یقین ہے کہ جو ابراہیم کا خدا ہے وہ اس کو بے شمار شانیں اور برکتیں عطا کرے گا۔ اب آپ اس خطبے کے الفاظ پہ غور کریں کہ آپ نے کسی بت کو نہیں پکارا، کسی مورتی کو نہیں پکارا، آپ نے ذکر کیا تو ابراہیم کے خدا کا، اسماعیل کے خدا کا، اور اس خدا کے آخری نبی کا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اور بی بی پاک کی طرف سے ورقہ بن نوفل نے جو خطبہ دیا، انہوں نے اس میں فرمایا کہ اے عبد المطلب، آپ نے جو باتیں بیان کی ہم ان تمام باتوں کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو بہترین قبیلے میں پیدا کیا، اپنے انبیاء کی نسل سے پیدا کیا، تو ہم آپ کے ساتھ رشتہ جوڑ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں آپ کے خاندان کی برکتیں عطا فرمائے۔ تو آپ حضرات غور کریں، تاریخ کی کتاب تاریخ ابن خلدون ایک کتاب ہے، اس کے اندر یہ دونوں خطبے بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہیں کہ کس طریقے سے اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی شان اپنے نبی کے نبوت کے اعلان سے پہلے ہی کروا دی، کہ جس کا ذکر خدا خود کرے تو کسی میں کیا مجال کہ اس کے ذکر میں کوئی کمی کرے۔ تو حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کفار نے طرح طرح کے مظالم
قریش پر کیے، بنی ہاشم پر کیے، تو آپ نے اپنا تمام مال و دولت اور اپنی تمام جمع پونجی، اپنا تمام سرمایہ بنا کسی حیل و حجت کے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پیش کر دیا، اور اسلام کے لیے آپ نے وہ کام کیا جو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا، اور مومنوں کی پہلی ماں ہونے کے ناطے سے ہم سب پر یہ فرض ہے کہ ہم جب بھی اپنے ہاتھ اٹھائیں تو مومنوں کی پہلی ماں کے درجات کی بلندی کے لیے دعائے خیر ضرور کریں۔ اللہ رب العزت ہماری عورتوں کو، ہماری بیٹیوں کو، ہماری بہنوں کو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل چونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مبارک تھا، تو مومن کی ایک دنیا سے دوسری دنیا میں منتقلی کو وصال کہا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر قسم کا بندہ زمین کے نیچے جا کر زمین کے برابر ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے انبیاء کے اجسام پر زمین کو حرام کر دیا، اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے صحابہ کے بارے میں فرمایا، اپنے نیک بندوں کے بارے میں فرمایا، اولیاء اللہ کے بارے میں فرمایا۔ پھر جو عام مومنین ہیں جن میں نیک بندے ہیں، نیک بندے کا کلیہ ذرا سمجھ لیں کہ میرے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ ایک انسان جو نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو، بقدر ضرورت زکوٰۃ بھی دیتا ہو، عمرہ بھی کرتا ہو، لیکن اس کے پاس کوئی اس کا ایسا مومن بھائی آ جائے، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اس کے پاس اس کا کوئی مومن بھائی آ جائے مدد کے لیے، اور اللہ رب العزت نے اس نمازی بندے کو اتنی طاقت عطا کی ہو کہ وہ اس کی مدد کر سکے، اس کی پریشانی دور کر سکے، اور وہ جان بوجھ کر اس کی مدد نہ کرے، تو وہ نمازی ضرور ہے، مفسر ضرور ہے، لیکن حدیث کی روح سے، اللہ کے نبی کی بیان کردہ علم کی روح سے وہ نیک نہیں ہے۔ تو نیکی کا معیار اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ایک دوسرے کی مدد کرنا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو واقعات آپ کو بیان کرتا ہوں تاکہ آپ کو اس سے اندازہ ہو کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام ہے۔ اللہ کے نبی نے صحیح بخاری میں فرمایا صدیق اکبر کے بارے میں کہ یہ ایک ایسی روایت ہے کہ اس روایت کو سن کر یا پڑھ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لامحدود سعادتوں کا اندازہ ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام میں مجھے کسی شخص کی صحبت سے اور کسی شخص کے مال سے اتنا زیادہ نفع نہیں ہوا جتنا ابو بکر کے مال سے ہوا، جتنا ابو بکر کی جان سے ہوا۔ کہ آپ مختلف واقعات پر غور کریں کہ جب ہجرت کرنے کا وقت تھا تب آپ نے اللہ کے نبی کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر سفر کیا۔ غار والا واقعہ آپ سب کو یاد ہے۔ جب ہجرت کر لی تو مسجد نبوی، آج ہم جب جاتے ہیں مسجد نبوی میں تو آپ کو پرانی جو مسجد نبوی کا ڈیزائن تھا، پرانی ساری مسجد نبوی کی جو جگہ تھی، وہ تمام جگہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خریدی تھی، اور وہ خرید کے آپ نے مسجد کے لیے وقف کی۔ تو مومنین کو ان شانوں کا پتہ ہونا چاہیے
دوسری چیز جو آپ کو میں عرض کروں کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مبارک ہوا تو اسلام کے دوسرے خلیفہ بنے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابھی خلیفہ بنے ہوئے 3-4 دن گزرے تھے تو 2-3 چھوٹی چھوٹی بچیاں نا آپ کے پاس آ گئیں، اور ان بچیوں نے آگے پوچھا کہ چچا آپ خلیفہ بنے ہیں؟ تو حضرت عمر فاروق نے، وہ عمر فاروق جس سے پورا یورپ کانپتا تھا، جس سے تمام یہود و نصارہ ڈرتے تھے، جس سے شیطان ڈرتا تھا، آپ نے فرمایا ہاں مجھے اللہ نے خلیفہ بنایا ہے، آپ کو کیا کام ہے؟ ان بچیوں نے کہا کہ آپ ذرا ہمارے ساتھ ہمارے گھر چلیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ کے گھر میں ایسا کیا ہے؟ تو بچیوں نے جواب دیا آپ سے پہلے جو خلیفہ تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ہر روز عصر کی نماز کے بعد ہمارے گھر آتے تھے، چونکہ ہم یتیم ہیں، اللہ رب العزت نے ہمیں کوئی بھائی بھی عطا نہیں کیا، تو ابوبکر صدیق خلیفہ وقت روز عصر کے بعد ہمارے گھر تشریف لاتے تھے، ہماری بکریوں کا دودھ دھو کر دیتے تھے، کچھ دودھ کو ہم پی لیتی تھیں، کچھ دودھ کو ہم بازار میں بیچ کر اپنے باقی معاملات چلاتی تھیں۔ اب 3 دن سے، جس دن سے خلیفہ اول وفات پائے ہیں، ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، ہم بھی روتی ہیں، ہماری والدہ بھی روتی ہیں، تو آپ ہمارے ساتھ چلیں اور یہ کام پورا کریں۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے اور رستے میں روتے جاتے تھے، تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ اے امیر المومنین آپ رو کس وجہ سے رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق مجھے بڑا مشکل رستہ دے کر گیا ہے، میں اس رستے کو کیسے نبھا پاؤں گا؟ تو حکومت سنبھال لینا یا بادشاہت کی کرسی پر بیٹھ جانا اصل چیز یہ نہیں ہے، اصل چیز یہ ہے کہ خلیفہ وقت یا جو وقت کا بادشاہ ہے وہ اپنی رعایا کے ساتھ کیا معاملات کرتا ہے۔ تو بلا شبہ خلافت اسلام نے جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جو خلافت آئی ہے، اس میں ہمیں یہ چیز باور کروائی گئی ہے کہ رعایا سے بہترین سلوک سب سے زیادہ مسلمان حکمرانوں کا ہے۔ تو اللہ رب العزت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے، آپ کی نیکیوں کے صدقے سے ہمیں آج وہ مسلمان حکمران عطا فرمائے جو ہم مسلمانوں کو دوبارہ سے عروج کی بلندیاں دلوا سکے، جو کافروں کے غیظ و غضب سے مسلمانوں کو بچا سکے۔ آپ اس چیز کو سوچیں کہ فلسطین پہ ابھی بھی مظالم جاری ہیں، لیکن کسی میڈیا پر، کسی جگہ پر آپ کو اس کے بارے میں بات چیت کرتا ہوا کوئی نظر نہیں آئے گا۔ مسلمانوں کا خون سستا ہونے کی وجہ ہی یہ ہے کہ امت مسلمہ کے پاس نہ تو اس وقت کوئی ابو بکر ہے، نہ کوئی عمر ہے، نہ کوئی عثمان ہے، نہ ہی کوئی مولا علی ہے۔ اللہ رب العزت نے جس دن مومنوں کو ایک سچا اور جہاد فی سبیل اللہ کا اعلان کرنے والا حکمران عطا فرما دیا، بلا شبہ مسلمان دوبارہ سے دنیا پر حکومت بھی کریں گے اور اللہ کا نظام نافذ بھی کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔